بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور واقعات پڑھیں گے، اور اس کے بعد مضمون جو شروع ہو رہا ہے ہمارا، آپ کے پاس اگر میرا بک ہے تو اس کو کھولیں۔ بک کھولنے کے بعد صفحہ نمبر 19 پہ دیکھیں، امید کی خوشی ہمارا سر مضمون ہے، امید کی خوشی۔ مجھے ایک چیز پوچھنی سر، جب یہ چیپٹر شروع کرنے سے چیٹ ٹائٹل پہ پوچھیں۔ سر چیپٹر کا ٹائٹل پیج بھی بنانا ہے؟ بیٹا آپ کے میک آف ہیں تو آپ نے میک آف رکھیں، اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے میک آن مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جو کچھ پوچھنا ہو سبق کے آخر میں پوچھے گا۔ ابھی ہم تب تک کے لیے ہم کچھ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات واقعات پڑھ لیں، اور اپنے نئے سبق جو ہمارا بھی شروع ہوگا امید کی خوشی، اس کے متعلق کچھ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جو کچھ پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا جو پہلا سبق چل رہا تھا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا پہلا سبق تھا۔ یہ ہمارا چیپٹر مکمل ہوا، اس کے جتنے بھی سوالات تھے سارے کے سارے ہم نے مکمل کر لیے۔ آج کے سبق میں ہم سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا تیار کردہ مضمون امید کی خوشی، اس کے متعلق پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، تاریخ پیدائش، جب پیدا ہوئے 1817 عیسوی میں ان کی تاریخ پیدائش ہے، اور 1817 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کی وفات 1898 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ کہاں پیدا ہوئے؟ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام ابھی بھی دہلی ہندوستان میں وہاں کا ایک شہر ہے، ان کے والد کا نام سید محمد متقی، والد کا نام تھا سید محمد متقی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ مکتب مدرسے کو کہتے ہیں جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے، دینی علوم اور دینی فنون سیکھے جاتے ہیں۔ پھر قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ فقہ کہتے ہیں دینی مسائل سے آگاہی اور دینی مسائل سے واقفیت اور دینی مسائل کے متعلق معلومات حاصل کرنا، یہ کہتا ہے فقہ کا علم کہلاتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم کتنی عمر میں مکمل کر لی؟ 18 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے۔ منصف کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو، فیصلہ کرنے والا، یہ بھی ایک پہلے علوم ہوا کرتے تھے جس کو ابھی ہم کہتے ہیں وکالت وغیرہ کرنا، اور LLB، وہی علوم و فنون کہلاتے ہیں کہ منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ بالکل وہی علوم و فنون ہے جس کے متعلق ہم نے بات کی، وکالت اور LLB کے علوم اور فنون۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار ان کا تھا جس کا نام سید الاخبار تھا، اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا، تاکہ مسلمانوں کے اخلاق درست کیے جائیں، ان کے اخلاق کی ان کو فکر تھی، اس لیے انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا، رسالہ بھی نکالا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔
سر سید ایک بلند پایا نثر نگار یعنی کالم لکھنے والے، اخبار نویس، اخبار چھاپنے والے اور عالم تھے، یعنی دینی علوم اور فنون پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں آثار الصنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہوئی۔ یہ تھے سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور واقعات۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی بک میں، اپنی کاپی میں سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور واقعات جو کچھ یہاں پر آپ کی بک میں صفحہ نمبر 18 پر درج ہیں، یہ سارا کا سارا آپ اپنی بک میں اتاریں گے، اپنی کاپی میں اتاریں گے۔ اس کے بعد آپ نے آگے نئے چیپٹر جو آپ کا شروع ہو رہا ہے ابھی، امید کی خوشی، اس کا آپ اپنی کاپی میں ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے اپنی کاپی کے کم از کم 3 صفحات، بیٹا آپ لوگوں کی رائٹنگ، آپ لوگوں کی لکھائی بہت ہی کمزور ہے۔ محمد یوسف ہو گیا، اور ابھی میں نے ان کی رائٹنگ دیکھی، ابراہیم شاہد کی رائٹنگ دیکھی، بیٹا آپ کی بہت رائٹنگ کمزور ہے۔ اور اسی طرح عزیر شاہد صاحب، آپ بھی بیٹا رائٹنگ بہت کمزور ہے، لکھنے میں بہت آپ ویک ہیں، آپ اپنی خوش خطی پر سارے توجہ دیں۔ ادیان صدیقی صاحب، آپ بھی، مجتبیٰ ابرار بیٹا آپ بھی، یعنی ہم میں سے اپنا مائک آف رکھیے گا بیٹا، جو پوچھنا ہو آپ چیٹ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی خوش خطی پر بہت ہی زیادہ توجہ دینی ہے، یہ ہمارا سال ہے، ہمیں لکھنا آ جائے اچھی طرح، ہماری رائٹنگ بہت پیاری ہو جائے اور اچھی طرح ہم لکھنا لگ جائے، خود بخود ہماری رائٹنگ تیز ہو، تیز کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہو۔ تو ایک تو آپ لوگوں کا کام بھی مکمل نہیں تھا، جتنا آپ نے پڑھا اتنا بھی مکمل نہیں کیا تھا، اور آپ لوگوں کی کاپی چیکنگ کے لیے آئی تھی، تو برائے مہربانی اپنا کام مکمل رکھیں، اور جو کام آپ کو دیا جائے وہ آپ کا مکمل ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا آپ کو خوش خطی کے لیے کہا جائے کہ اپنی کاپی کے 2 صفحے یا 3 صفحے خوش خطی لکھیں، تو اس سب سے پہلے آپ نے خوش خطی تحریر کرنی ہے۔ جن کی کاپیز چیکنگ کے لیے آئی تھی ان میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا، خوش خطی کسی نے بھی نہیں لکھی ہوئی تھی، ٹائٹل پیج بھی کسی نے نہیں بنایا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جان چھڑائی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو، جان نہیں چھڑائے، بلکہ بیٹا جو کام آپ کو دیا گیا اس کو خوش اسلوبی سے، دل سے، لگن سے اس کام کو سر انجام دیں، ٹھیک ہے؟ چلے آگے چلتے ہیں۔ امید کی خوشی، اس یہ امید کی خوشی جو ٹائٹل دیا گیا ہے، یہ سبق ہمارا تقریباً جس کا تعلق ادب کے ساتھ ہے، ادب کے جو علوم اور فنون ہوتے ہیں، اس کا زیادہ تر تعلق اسی ادب کے ساتھ ہے کہ اس سبق کو جب ہم پڑھیں گے، اس کے پڑھنے اگر ہم نے پوری توجہ کے ساتھ پڑھا، توجہ کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں ایک جو ادب کے متعلق جو چیزیں ضروری ہیں ان کے متعلق ہمیں آگاہی حاصل ہوگی۔ سبق ہے ہمارا امید کی خوشی۔ کسی چیز کی ہمیں امید ہوتی ہے، دل کے اندر ایک تمنا ہوتی ہے، ایک خیالات ہوتے ہیں، اور کسی کام کے متعلق ہم سوچتے ہیں اور دل کے اندر ہم اس کو ترتیب دیتے ہیں کہ یہ کام ہم نے اس طرح کرنا ہے، اور یہ کام اگر ہم نے مکمل کر لیا، اس کے مکمل کرنے کے بعد اس کے جو فوائد ہوتے ہیں، جو ثمرات ہوتے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ اسی امید پر انسان جیتا ہے، اور اسی امید کے اوپر انسان کسی اچھے کام کو
سر انجام دیتا ہے۔ یہ سبق بھی ہمارا اسی امید کے متعلق ہے۔ چلیں اس کے تھوڑی سی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں کہ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی۔ امید کیا کہا جا رہا ہے؟ آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی امید، تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے۔ ڈیڑھ لائن میں اس کی تعریف کی گئی ہے امید کی خوشی کی کہ آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی۔ آسمانوں کی روشنی قرار دیا گیا ہے اور نا امید دلوں کو تسلی کہا گیا ہے کہ جو ایسے دل جو نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، امید ان کے لیے ایک تسلی بخش چیز ہے۔ تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے۔ امید ہی وہ چیز ہے جس سے شاداب اور سرسبز باغ سے محبت کے پھل ملتے ہیں۔ اور آگے کہا گیا کہ تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے۔ امید ہی کے پاس ہر درد کی دوا کہا گیا ہے۔ تجھی سے ہر ایک رنگ میں آسودگی ہے اور عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الہان جانوروں کی رات، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ یہ سارا ایک خیالی ذہن کے اندر خیالات اور تفکرات دوڑائے گئے ہیں کہ جس انسان کے دل و دماغ میں امید ہو، اس امید کی کیفیات کو سامنے رکھ کر انسان جیتا ہے۔ تو آپ کے ذمہ آج کا کام یہی ہے کہ آپ نے اس مکمل سبق کی جو امید کی خوشی ہے، صفحہ نمبر 19، 20، 21 3 صفحات کا یہ چیپٹر ہے، اس کی آپ نے 3 مرتبہ کم از کم بلند خوانی کرنی ہے، ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنی کاپی میں آپ نے کم از کم 2 صفحات، کم از کم 3 صفحات، اتنے صفحات کی آپ کی ریڈنگ خوشخطی اور تحریر ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے آپ نے یہی کام سر انجام دینا ہے کہ اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے امید کی خوشی کا، اور اس سے پہلے جو کام ہے سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات اور واقعات ہیں اس کو بھی اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہاں سے دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے میں گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی ہے۔ یہ جھولا ہوتا ہے گہوارہ، جس کو تشبیہ دی گئی جھولے سے، کہ ہاتھ میں کام اور دل بچے میں ہے اور زبان سے اس کو یوں ڈوری دیتی ہے، سورا میرے بچے سورا۔ ماں اپنے بچے کو ان الفاظ میں لوری دیتی ہے، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سورا، اے میرے دل کی کومپل سورا، بڑھ اور پھل پھول، تجھ پر کبھی خزاں نہ آئے نہ آنے پائے۔ خزاں کہتے ہیں جو اس موسم کو کہا جاتا ہے جس میں درخت کے پتے وغیرہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہے کہ تجھ پر اس طرح کی مصیبتیں اور تکالیف کبھی نہ آئے۔ آگے کہہ لیے تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، یعنی تیری زندگی کے اندر کسی قسم کے دکھ، مصائب، تکالیف نہ آئے۔ یہ تشبیہات دی جا رہی ہیں کہ کوئی کھٹن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی ہو، یعنی ایسی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے، بچے کو کہہ رہی ہے ماں، جو تیرے ماں باپ نے مصیبت بھگتی ہو، تو ایسی تمام مصیبتوں سے دور رہے، تمام مصیبتوں کو نہ دیکھے۔ اس ایک صفحے کی ہم نے ریڈنگ کی، آج کے سبق میں ہم نے اتنی ریڈنگ کرنی تھی، تو دوبارہ ایک مرتبہ پھر میرا ذہن نشین کر لیں جو آپ نے کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا جو پہلا چیپٹر تھا اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں سے آپ کا کوئی بھی کام رہتا ہو اس کو مکمل کریں۔ مکمل کرنے کے بعد آپ نے سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور واقعات لکھنے، جو یہ صفحہ نمبر 18 پر آپ کی بک میں دیا گیا، یہ مکمل آپ نے اتارنا ہے ایک ترتیب سے۔ ایک سر منٹ بیٹا،
اس کے بعد آپ نے امید کی خوشی اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور اپنی کاپی میں کم از کم 2 صفحات یا 3 صفحات کی آپ نے خوش خطی تحریر کرنی ہے. یہ آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے.